جزاک اللہ خیر۔ ایک اور سوال ہے کہ بہت سے نوجوان جو ہے وہ طلاق کے متعلق مسائل نہیں سیکھتے ہیں، تو کیا شادی شدہ حضرات کو بھی طلاق کے مسائل سیکھنا چاہیے؟ اکثر نوجوان اس سے غافل ہیں، آپ اس متعلق ذرا رہنمائی فرما دیں کیوں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ شادی شدہ کو بھی طلاق کے مسائل جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھ سکتے تو علماء سے پوچھنا چاہیے، اور کواروں کو بھی۔ وجہ کیا ہے؟ طلاق کے اگر مسائل معلوم نہیں ہوں گے تو 99% اس دور میں یہ ہو رہا ہے کہ جذبات میں ایسی صورتیں آتی ہے، طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر مولانا کے پاس آ کے پوچھتے تو مولانا کہتے طلاق تو ہو گئی، تو پھر کہتے ہیں مولانا کوئی راستہ نکالو۔ تو اگر پہلے سے ہی طلاق کے قوانین معلوم ہو یا پتہ ہو کہ کن چیزوں سے طلاق ہوتی ہے، صرف اتنی چیز پہ طلاق نہیں ہوتی کہ طلاق طلاق، بہت سارے ایسے الفاظ شریعت میں آئے کہ جس سے ایک طلاق پڑ جاتی ہے۔ جیسے کہا کہ جا اپنے گھر میں، تجھے میں نے چھوڑا، چل چھٹکارا حاصل کر آج سے، اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جا۔ یہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ اگر یہ الفاظ طلاق نہیں ہے، لیکن اگر چھوڑنے اور طلاق کی نیت سے بولا یہ الفاظ تو ایک طلاق پڑ جاتی ہے۔ لیکن بہت الفاظ ہیں جو بارے شریعت میں تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے، تو یہ کم از کم 2-3 چیزیں تو کم سے کم طلاق کے تعلق سے معلوم ہونا چاہیے۔ پہلی ہے کہ 3 بار طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ غصے میں دو تو بھی ہوتی ہے، نشے میں دو تو بھی ہوتی ہے، مذاق میں دو تو بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ارے یار، بیوی کو بولتے ہیں مذاق، ارے جانا چاہ طلاق دیا تیرے کو، سوچتے ہوں مذاق کر رہا ہوں۔ بھائی شریعت میں کوئی مذاق نہیں چلتی۔ آپ مذاق میں بندوق سے گولی مارتے تو سامنے والا مرے گا کہ نہیں؟ مذاق میں تو مارا یار، تو مر گیا۔ ارے بھائی تم مذاق سے مار کے، غصے سے مار، پستول سے انہیں فائر کیا تو سامنے والا مرے گا۔ اچھا اب یہ بتائیے 3 فائر کیا تو 3 گولی ہی نکلیں گی نا؟ اب بولے نہیں صاحب میرا ارادہ تو 3 کا نہیں تھا، 2 کا تھا۔ ارے بھائی 3 فائر کیے یعنی 3 ہی نکلیں گی، سامنے والا مرنا ہی ہے۔ تو اب آپ ارادہ ہو چاہے نہ ہو، 3 بولا 3 ہو جائیں گی، 3 پر ہو جاتی ہے۔ اس کی سیدھی سی مثال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا، اب کچھ آپ کو ورگلاتے، کچھ لوگ ملیں گے کہیں گے نہیں نہیں صاحب دیکھو اصل میں ایک مجلس میں کتنے ہی بار دو ایک ہی ہوتی ہے۔ ایک مجلس میں یعنی ایک بار بیٹھا ہے اور ایسا بیٹھ کے اس نے کہا طلاق 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 طلاق، 10-20 ہزار بار بھی بولے گا تو بولے ایک ہی ہوں گی۔ اب اٹھ کے جائیں گا دوسرے دن یا تھوڑے دیر کے بعد آ کے بولیں گا دوسری مجلس میں کہیں اور بیٹھ کر تو بھی دوسری ہوں گی۔ تو ان سے کہو گے جناب یہ بتاؤ نکاح کے ٹائم کتنی مجلس میں قبول ہے بولا تھا تو نے؟ بولو نا بھائی، ایک ہی مجلس میں قبول ہے 3 بار بولا تھا کہ 3 بار دولہا بن کے آیا تھا؟ آج آیا بولے قبول ہے، کل آؤں گا بولے پھر قبول ہے بولے۔ یعنی لیتے وقت تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، اور چھوڑتے تھے ہم کڑوا کڑوا تو تھو تھو تھو۔ جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شریعت میں 3 بار طلاق دینے پہ طلاق ہو جاتی ہے، یہ ہر شریعت میں رہا۔ آپ کہیں گے کہاں سے لائے؟ بہت چھوٹی سی میں مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی شہادت کی بہت ساری روایتیں، ان روایتوں میں ایک یہ ہے کہ ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، بعد میں پچھتایا تو اس نے یحییٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، کہا کہ اے یحییٰ بتائیے میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت تک تجھ پر یہ حلال نہیں کہ جب تک یہ حلالہ نہ کرے۔ اور حلالہ کوئی یہ نہیں ہے جبرن، حلالے کو بھی لوگ بڑے غلط ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں۔ ابھی فی الحال یہ مجلس نہیں ہے، کسی اور مجلس میں تفصیلی کریں گے ہم۔ بادشاہ کی بیوی نے ورگلایا بادشاہ کو، بادشاہ ناراض ہوا، اس نے چند سپاہی بھیجے، یحییٰ علیہ السلام کے سر کو قلم کر دیا گیا، اور ایک تشت میں جب وہ سر لایا گیا تو سر اقدس سے تب بھی آواز آ رہی تھی بادشاہ یہ تجھ پر حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ ابن کثیر نے یہاں تک قصاص الانبیاء میں ابن کثیر نے لکھا کہ 3 دن تک مسلسل یحییٰ علیہ السلام کے سر سے یہی آواز آتی رہی، تو پتہ چلا ان کی شریعت میں بھی تھا یہ۔ ایک شیعہ سے ہماری بات ہوئی، ہمارے محلے میں بہت رہتے، کہتے نہیں یار وہ ایک مجلس کا جو ہے وہ حضرت عمر نے ایک مجلس میں 3 طلاق کو 3 مانا ہے، حضرت عمر نے لایا۔ میں نے کہا یار عمر کو تم مانتے نہیں، علی کو مانتے ہو کہ نہیں؟ بولے مولا علی کے بغیر تو کام نہیں چلتا ہمارا۔ ہاں بھائی مولا علی کے بغیر کام نہیں چلتا، تو مولا علی نے خود نہج البلاغہ میں کہا اے دنیا کسی اور کو فریب دینا، میں نے تجھے ایسی 3 طلاق دی کہ جس سے رجعت نہیں۔ کیا مطلب؟ ایک ہی جملے میں 3 دے رہے ہیں نا، 3 مجلس میں خود 3 طلاق دی، تو جب 3 ایک مجلس کی کوئی اہمیت نہیں تو لفظ 3 بولنے کی ضرورت کیا ہے؟
تو پتہ چلا کہ حضرت علی کے نزدیک بھی یہی حکم تھا کہ 3 جو ہے وہ طلاق ایسی ہو جاتی ہے جس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا. تو وہ بہرحال طلاق کے مسائل جاننا چاہیے، ضرور جاننا چاہیے، لیکن میں نے 2-4 موٹے موٹے بتا دے کہ 3 پر ہو جاتی ہے، نشے میں بھی ہو جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ تو میں نشے میں تھا، تو اس پر فقہ کرام کہتے ہیں کہ نشے میں ہو بھی جاتی ہے اور جرم ڈبل ہو جاتا ہے. ایک تو نشہ حرام تھا تو یہ حرام کیا ہی کیوں پہلے، اور طلاق بھی دیا، یہ دوسرا گناہ. تیسرا ہی کہ غصے میں بھی ہو جاتی ہے، کہتے نہیں وہ غصہ بہت زیادہ آ گیا تھا مجھ کو، کہاں کنٹرول میں نہیں تھا. تو بھیا طلاق زیادہ تر غصے میں ہی ہوتی ہے. میں نے آج تک کوئی ایسی طلاق دیکھا نہیں کہ بیوی کے لیے ساڑی لایا خرید کے، مٹھائی کا ڈبہ لایا، پھر سارے دوستوں کو بلایا، آ جاؤ کہ آج طلاق ہے یار، 2 من بریانی بھی بنی ہے، کھانا وانا ہو رہا ہے، پھر سب ہو رہے ہاں بھائی کب طلاق دے رہے، بس ابھی 2 منٹ کھانا وانا کھا لو تم. ایسی طلاق تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی. طلاق غصے میں ہی دیتا ہے آدمی. اور تیسری بات جو سب سے زیادہ اس دور میں اللہ اس سے بچائے کہ اکثر 99% ایسے کیس ہوتے ہیں، اللہ بچائے مسلمانوں کو. میرے پاس خود ایسے کیس آئے، اللہ ان کے حال زار پہ رحم کرے، کہ 3 نہیں کئی بار طلاق دے دیے، اور پھر آ کے مسئلہ پوچھتے پھر اپن کو طلاق ہو گئی، کہتے یاد نہیں 2 بار بولا تھا کہ میرے کو لگتا 2 بار. ابھی تیرے کو لگتا میرے کو نہیں لگتا، 50 لوگ کھڑے ہو کے بول رہے کئی بار بولا ہے، اور پھر بیوی کو رکھ رہا ہے. تو اب رکھ رہا ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ حرام کاری. بچہ پیدا ہو رہا ہے حرامی. یاد رکھیے مولانا کو دھوکہ دے سکتے آپ، خدا کو دھوکہ. حلال حرام یہ سب جاننے والا کون ہے؟ اللہ. حرام پر گناہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. حلال پر اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ. آپ مولانا سے کیا، مولانا کو کیا لینا دینا، بیچارے کو کوڑا لے کے تھوڑی کوئی کھڑا ہے مولانا. مولانا کو اگر آپ بیوقوف بنا بھی رہے، نہیں مولانا میرے کو تو 2 ہی کا ہی یاد ہے، ایک بچی ہے ابھی تو دیا کئی بار، تو وہ آپ مولانا بیچارہ مولانا تو ظاہری الفاظ پہ فتویٰ دیں گا. اب جیسا پوچھو گے، جیسا سوال لکھو گے اس کے حساب سے. لیکن سوال آپ نے مکاری سے پوچھا، مفتی نے سوال کے مطابق جواب دے دیا، مفتی بری، لیکن آپ پر اللہ کی پکڑ تو باقی ہے. تو ضرور جاننا چاہیے، یہ شریعت کا کام ہے. واللہ اعلم ثم رسول اللہ.